to please come on the podium. میں ایک دفعہ پھر دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، میں آپ سے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پلیز ڈونٹ اس کو ایک، آپ نے جیسے صدر سپریم کورٹ بار نے کہا، میں مینجمنٹ کی طرف سے میں ایک بار پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور میں آئی ووڈ ریکویسٹ منیزِ سلمان کو کہ آپ جائیں، ان کے درمیان ٹھہرے. یہ کانفرنس کا کلوزنگ نہیں ہے، یہ اوپننگ سیشن ہے. آپ کو سیاسی سیشن بھی ملے گا اس میں. وی آر گریٹفل ٹو دا آنریبل ممبرز آف دا بینچ کہ انہوں نے آج ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے اور گریس کیا اس فنکشن کو. میں آپ کے اور چیف جسٹس گلزار صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب ثاقب نثار صاحب، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، میرے بھائی ججز سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ کے جج صاحبان، ممبرز آف دی بار، ڈسٹنگوشڈ ایکسلنسیز فرام دی ایمبیسیز and European Parliament and so also United Nations. تھوڑا شروع کرنے کا معاملہ بدل گیا ہے. بات کو علی محمد قر صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں جس کے بارے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے. لوگوں کو کسی قسم کا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ادارہ عدلیہ کے ادارے کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے یہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں ان باتوں کا کسی حد تک جواب دوں جو یہاں تک مل سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علی احمد قر صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے، میں اس کو بالکل اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا. میں اپنی سپریم کورٹ کے بارے میں اگر کہوں تو میرے سارے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے نہایت تندہی کے ساتھ ایکسٹرا آورز لگا کے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور عوام کو انصاف، ان کے بنیادی حقوق، قانون کی عملداری، آئین کی عملداری، انصاف کی بلندی اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی پراسپیرٹی کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں اور تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے میرے ہائی کورٹ کے ججز، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، سب ججز میرے عدالت کے تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میری لوئر جوڈیشری بھی بہت محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہے. ان کے جو مقدمے ہیں ان کو سنتے ہیں، اس کے فیصلے قانون کے مطابق دیتے ہیں. اگر وہ کسی کا مقدمے میں کسی کو اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے، اور بڑی عدالت میں چیلنج کر کے اس کو اپنے قانون کی پیروی کر کے اور اس کو فیصلے کو تبدیل کرانا چاہے تو تبدیل بھی ہو سکتے. تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے کے کہ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے، یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسٹنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی. میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا.
نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی. میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں. میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں. اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں. نہ کسی کی جرات نہیں میرے کو کچھ کہنے کی آج تک. میں یہ سامنے آپ کے کہنا چاہتا ہوں, کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا. میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشس کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, آئین کو سمجھ کے مطابق, قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں. میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی, نہ دیکھی, نہ سمجھی, نہ کوئی میں نے ایسا اثرات دیے اپنے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا. میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے. علی احمد کرد صاحب, آپ عدالتوں میں آئیں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں, آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. روز میری کورٹ کے ججمنٹ سے لوگوں ججز میرے لکھتے ہیں, کتابوں میں پبلش ہوتی ہیں, ان کو پڑھیں اور دیکھیں کس قدر آزادی کے ساتھ ہماری عدالت کام کر رہی ہے اور قانون کی پیروی کر رہی ہے, آئین کی عمل درآمد کر رہی ہے. ایسے جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے کے وداؤٹ کوٹنگ اینی انسٹنس, اور اگر کوئی انسٹنس ہے, کوئی غلطی کا انسٹنس ہے تو وہ انسٹنس کو آ کے صحیح کرایا جاتا ہے. عدالتوں کے فیصلے ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. ہر دنیا کے ملک کی عدالت کے ساتھ یہی ایولیوشنری پروسیس چلے ہیں. کہیں غلط فیصلے آتے ہیں, کہیں صحیح فیصلے آتے ہیں. یہ غلط فیصلے اور صحیح فیصلے یہ بھی لوگوں کی اپنی اوپینینز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک اوپینین سے دوسرا اوپینین مانے اس بات کو. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح فیصلے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط فیصلے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہے, ہر ایک کو اپنی رائے کا اختیار ہے. سب کی رائے کا اختیار کا رسپیکٹ کیا جاتا ہے. یہی خوبصورتی ہے ہمارے قانون کی, یہی خوبصورتی ہے ہمارے عدالتی نظام کی, یہی ڈیموکریٹک پروسیس کی ایک خوبصورتی ہے. اور اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں. کوئی ہمیں روکے, آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے, اور کرتی ہے. ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے. بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. ایسا نہیں ہے. غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر. میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں. لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں, انتشار نہیں پھیلائیں, اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا. یہ کام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے بچوں, یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لیے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا. اور اس میں قانون کی حکمرانی ہے, انسانوں کی حکمرانی نہیں ہے. اور ہماری عدالت انشاءاللہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اس ملک کے اندر قانون کی, آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے, اسی کا پرچار کرتے رہیں گے, اسی کو نافذ کرتے رہیں گے. کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم چھوڑ دیں گے. میں پہلے بھی چھوڑا. میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے آج کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی آج دل کی باتیں کی. میں ایک بار پھر آسمان جاگیر فاؤنڈیشن, پاکستان بار کونسل,
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور AGHS کی طرف سے آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں، معزز مہمانان گرامی کا، ڈیلیگیٹس کا، پارٹیسپینٹس کا، فار bearing with us for such a long time. Thank you so much. We are going for a lunch break اور اس کے بعد ہمارے جو روٹین کے سیشنز ہیں یہ شروع ہو جائیں گے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ باہر لان میں کھانے کا اہتمام ہے، آپ تشریف لے جائیں گے. اور دوبارہ آپ کے پاس پروگرام آیا ہوا ہے، اس پروگرام کے مطابق جو ہمارے آج کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر سیشنز ہو رہے ہیں، پلیز میک شیور کہ آپ اپنی چوائس کے سیشن میں ضرور جائیں. بہت بہت شکریہ. بہت ایک کانفرنس بیگ میں ایک لیپ ٹاپ غلطی سے شاید بیگ ایکسچینج ہو گیا ہے کسی کے ساتھ یا اس میں نکلا ہے، اس ایریا میں تھا، اس میں کانفرنس کا بڑا امپورٹنٹ مٹیریل ہے اس لیپ ٹاپ میں. تو گزارش کریں گے ذرا اپنا ارد گرد دیکھ لیں، اگر کسی صاحب کو ملے تو وہ یہ مینجمنٹ ڈیسک ہے اس پہ پلیز ضرور پہنچا دیں. بہت شکریہ. کالر مائک ہے Can I have lunch upstairs?